بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیر خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خبریں تو روز ہوتی رہتی ہیں، مگر عید الاضحیٰ حضرت اکبر کی نسبت سے میں آج کا ولاگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ مگر سب سے پہلے میں تمام فرزندان توحید جو لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے گئے ہوئے تھے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج اکبر قبول فرمائے، اور آج قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے۔ صبح ہمارے عید الاضحیٰ ہے، بڑی عید ہے، قربانی کی عید ہے، تمام صاحب استطاعت لوگ جو ہے قربانی کریں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور غریبوں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کی عید ہوتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ سب مل کے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ تمام انبیاء کرام جتنے انبیاء کرام آج تک 1,24,000 تک کم و بیش دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب سے اللہ پاک نے بکریاں ضرور چروائی ہیں، بکریاں چرانے کا کام ضرور کروایا ہے ان سے۔ تو میں اس پہ بڑا حیران اور ششدر تھا، مگر پھر میں نے تحقیق کی، پتہ کیا، غور و خوض کیا، سنا، پڑھا، دیکھا، تو مجھے پتہ چلا کہ بکریاں اس لیے چروائی کیونکہ جتنے پالتو جانور ہیں چرنے والے جو گھر میں رکھے جاتے ہیں، جو بکریاں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ تنگ کرنے والی بکریاں ہوتی ہیں۔ آپ بکریوں کو جہاں سے ان کو منع کریں گے یہ وہیں جاتی ہیں، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے کہ جہاں بھی ان کو موڑو گے کہ یہاں ادھر سے موڑا ہے تو یہ خام خواہ پھر ادھر کو ہی جاتی ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ پاک نے تمام انبیاء سے کام کروایا، کیونکہ تمام انبیاء نے بعد میں اپنی امت کی امامت کرنی ہوتی تھی، اصلاح کرنی ہوتی تھی، اس لیے اللہ پاک ان سے بکریاں چروانے کا کام لیتا تاکہ ان میں تحمل بردباری پیدا ہو اور ان کو یہ پتہ ہو کہ بکریوں کی طرح ان کو کیسے موڑنا ہے۔ تو اس لیے شروع سے آخر تک تمام انبیاء کرام نے بکریاں چاری اور بعد میں امت کی اصلاح کے لیے نکلے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندے جو انسان ہے اس کی زندگی میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ان 3 چیزوں میں نمبر 1 جان، نمبر 2 مال، نمبر 3 اولاد۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں نا یہ بہت اہم ترین ہیں۔ اس کے لیے ان تینوں چیزوں کے لیے بندہ بہت محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تگ بھی کرتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، ان تینوں چیزوں کے لیے، مال، اولاد اور جان کے لیے۔ اور اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ اللہ پاک ان تینوں چیزوں کا امتحان لیتا ہے، اور انبیاء کرام سے تو لازمی ان کا امتحان لیا گیا ہے ان تینوں چیزوں کا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعہ میں آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس واقعے میں ایک راز پوشیدہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے والا واقعہ ہے، اس میں ایک راز پوشیدہ ہے، اور وہ راز جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں گا، اور وہ اس پہ آپ نے غور و خوض کرنا ہے۔ اگر میری بات اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مال کی قربانی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے مال کی قربانی لی۔ مال کی قربانی ایسے لی کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بکریاں چرا رہے تھے، تو جب بکریاں چرا رہے تھے اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے بندے کے پاس اور دیکھو کہ یہ دنیا کے مال میں کتنا دل اس کا لگا ہوا ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر آئے، خوش شکل انسان کی صورت میں زمین پر پہنچے، تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو وہاں سے آئے اور نزدیک سے گزر کر جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک سے گزرے تو انہوں نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور پڑھا سبوح قدوس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں یہ بات اثر کر گئی۔ جب ان کے دل میں یہ بات اثر کی تو انہوں نے اس شخص کو آواز دی کہ اے شخص میری بات سن۔ وہ آیا تو آپ نے کہا کہ آپ نے میرے اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام جو ایک بندے کی شکل میں تھے، انہوں نے کہا کہ اے شخص، یہ اللہ جو ہے نا صرف آپ کا تو اللہ نہیں ہے، یہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، تو اس لیے تو سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر ایک دفعہ پھر وہ تسبیح بیان کرو جو آپ پڑھ رہے تھے۔
تو وہ شخص جو جبرائیل امین علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ دوبارہ پڑھوں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ تو آپ نے کہا کہ جو ریوڑ میں بکریوں کے چرا رہا ہوں اس میں سے آدھا تمہیں دے دوں گا۔ تو انہوں نے دوبارہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، سبوحن قدوسن پڑھا، تو آپ کے دل میں اس کی چوٹ لگی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا اثر کیا۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ آدھی بکریاں یہ لو، ایک دفعہ پھر پڑھ دو۔ تو اس شخص جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، مگر اب مجھے دوبارہ کیا دو گے؟ آپ نے کہا کہ یہ جو آدھا مال ہے میں یہ بھی آپ کو دیتا ہوں، تو آپ دوبارہ پڑھ دو۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دوبارہ حمد و ثنا بیان کی، دوبارہ پڑھا سبوحن قدوسن، تو آپ نے وہ سارا ریوڑ جو ہے اس شخص کے حوالے کیا۔ تو جب اس کے حوالے کیا تو اس نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں جبرائیل امین علیہ السلام ہوں، اللہ پاک نے مجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو کہ میرے بندے کا دل کہیں دنیا کے مال میں تو نہیں لگ گیا، تو اس لیے میں نے یہ تیرے نزدیک آ کے پڑھا، اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کا دل جو ہے نا اللہ کے لیے، اللہ کی لو میں لگا ہوا ہے، نہ کہ دنیا کی مال میں۔ یہ تو تھی مال کی قربانی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان سے لی اولاد کی قربانی۔ اولاد کی جب قربانی لی، آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے مگر آپ کی اولاد نہیں تھی۔ جب آپ کی اولاد نہیں تو بڑی منتیں اور منتیں اور مرادوں سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد لکھی ہوئی تھی مگر بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تب آپ کو اولاد دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی، بڑی منتوں مرادوں والی، تو آپ کو بہت پیار تھا ان سے۔ تو اللہ پاک نے خواب دکھانا شروع کیا، آپ روز جانتے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ تو وہ 3 دن مسلسل خواب آتا تھا، آپ کبھی کچھ قربان کرتے کبھی کچھ، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سب سے آپ کو پیاری چیز ہے وہ میری راہ میں قربان کرو۔ تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے سب سے پیارا جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام ہے، تو میں ان کو قربان کرتا ہوں۔ تو آپ ان کو لے کے ایک دن گھر سے باہر چلے گئے۔ جب گھر سے باہر گئے تو آپ نے ان کو کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو، کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تو جب اگر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، خواہ بچپنا تھا مگر اللہ کے نبی تو تھے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی اور تیز دھار چھری ان کی گردن پہ چلا دی، اور تب تک چلائی جب تک گرم خون ان کے ہاتھ کو نہ لگا۔ جب گرم خون ان کے ہاتھ کو لگا، الحمدللہ کہہ کے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ وہی دمبا ہے، وہی جانور ہے جو اب آج کل ہم اس وقت سے آج تک ذبح کرتے آئے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بھی کل عید ہے، ہم بھی پاکستان میں بھی عید ہے، پاکستان میں بھی صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ کل قربانی کریں گے، جانور ذبح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور پیشگی مبارکباد بھی دیتا ہوں میں عید کی سب کو، اور میں امید بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو غریب لوگوں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد اللہ پاک نے جب 2 قربانیاں لے لی تو اب جان کی قربانی تھی۔ جان سے بڑھ کر کچھ چیز نہیں ہوتی، جان کے لیے بندہ مال اور اولاد بھی پرے کر دیتا ہے اپنی جان کے لیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اے جبرائیل، اللہ پاک نے جب جان کی قربانی لینی تھی تو اللہ پاک نے آپ کو کہا کہ جا کے یہ سارے بت توڑ دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، تو جب وہ اس وقت کا نمرود جو تھا، اس وقت جو قوم نمرود کی قوم تھی، وہ بڑی ظالم صفاق قوم تھی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بہت طاقتور تھا، حالانکہ جھوٹا تھا مگر بہت طاقتور تھا۔ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بدلے میں ان کی جان لی جائے گی، اور جان بھی آسانی سے نہیں لی جائے گی بلکہ ان کو زندہ جلایا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ تو نمرود کا حکم تھا، جو خدا بنا بیٹھا تھا، بہت بڑی آگ کا بندوبست کیا گیا، میلوں میں، کہتے ہیں کہ میلوں میں آگ جلائی گئی۔ اتنی بڑی آگ کائنات میں نہ اس سے پہلے کبھی جلی ہے، نہ اس کے بعد آج تک جلی ہے، نہ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں کہیں جلے گی جو اتنی بڑی آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے اور مارنے اور جلانے کے لیے۔ جب اس میں جلانے کا بندوبست کر لیا، آگ جل گئی، تو اب اس میں ایک واقعہ بھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے میں آپ کو کہوں گا کہ میں نتیجہ اخذ کر کے دوں گا، اور آپ نے غور کرنا ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے۔ جب وہ آگ جل گئی تو یہ منجنیق جو گلیل تھی نا، اس وقت ایجاد ہوئی تھی، کیونکہ اس کی حدت اتنی زیادہ تھی کہ آگ کے نزدیک جانا بہت مشکل تھا، نزدیک جایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو
جب وہ آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکنا تھا تو وہ ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیسے پھینکیں، تو پھر انہوں نے تخلیق کاروں نے، اس وقت کے نمرود کے خدا کے تخلیق کاروں نے وہ گلیل منجنیق جو ایجاد کی جس میں ان کو پھینکنا تھا، اس میں بٹھا کے جب اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا اور پھینکا گیا، جب وہ آگ منجنیق اور آگ کے درمیان میں تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے، تو آ کے کہا ہے اللہ کے نبی آپ کو کوئی حاجت ہو تو مجھے بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاجت تو ہے مگر تم کو نہیں بتاؤں گا، تم سے حاجت نہیں ہے مجھے۔ تو اس نے پوچھا پھر کس سے حاجت ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنے اللہ سے حاجت ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے سامنے حاجت روا نہیں ہوں، صرف اللہ اپنے سے حاجت مانگتا ہوں۔ تو وہ آگ میں پھینک دیا گیا، تو آگ جو ہے نا وہ اللہ نے حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ بالکل ایک بال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ جلا سکی۔ تو اب یہ ساری مخلوق جو تھی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب غور سے سنیے گا، آپ کو بتانا ہے، اپنی قوم کو بتانا ہے کہ اس میں کیا راز پوشیدہ تھا۔ وہ جو آگ تھی نا ساری مخلوق دیکھ رہی تھی، تمام چرند پرند انسان سب دیکھ رہے تھے، تو جب اتنی دیر میں ایک چھوٹا سا پرندہ وہاں سے ان مخلوق کے پرندوں کے نزدیک سے مخلوق جو دیکھ رہی تھی ان کے پاس سے گزرا، جب ان کے پاس سے گزرا تو وہ آگ کی طرف جا رہا تھا، تو سب نے اسے روکا کہ وہ بھلا آگے دیکھو آگ ہے بہت تیز ہے تجھے جلا دے گی، تو آگے کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی آگ ہے، کہاں ہے تیرے پاس پانی جو اتنی بڑی آگ کو تو بجھانے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے پوٹے میں ذخیرہ کیا، اپنی چونچ میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، اس آگ سے، اس پانی سے میں اس آگ کو بجھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا تو پاگل ہے، تم مت بجی ہوئی ہے تیری، تو اس سے کیسے اس کو بجھا سکتا ہے اتنے سے پانی سے اتنی بڑی آگ کو؟ اس نے کہا سوچئے گا، اب اس کا نتیجہ آخر کر کے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس پرندے نے کہا میں آگ بجھے نہ بجھے مگر میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ کو اپنے کو بتانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ، یا میرے سونے پروردگار، میں اس آگ کے جلانے والوں میں شامل نہیں تھا، میں اس آگ کے بجھانے والوں میں شامل ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سب لوگ، میری قوم جاگے، کوئی آگ لگانے والا نہ بنے، آگ بجھانے والے بنو، ہمیشہ کوشش کرو کہ آگ جہاں بجھائی جا سکے اس میں شامل ہونا ہے، نہ کہ آگ جلانے والوں میں۔ تو آج عید الاضحیٰ کی قربانی کا دن ہے، صبح عید ہے، آج عید ہو رہی ہے، کل حج اکبر ہو گیا ہے، تمام کو مبارکباد ہے، فرزندان توحید کو، صبح یہاں عید ہے، سب کو مبارکباد ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہماری قوم ہے، پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، ضمنی الیکشن ہے، الیکشن اتنا اہم ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگ بجھانے والوں میں شامل ہونا، نہ کہ آگ جلانے والوں میں۔ یہ جو کرپٹ لوگ مسلط کیے ہوئے ہیں ہم پہ، یہ سب آگ جلانے والے لوگ ہیں، یہ اپنے وقت کے نمرود ہیں، اپنے وقت کے جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنے مطلب ہے، اپنی وجہ سے یہ حکومت میں آتے ہیں، اپنی حکمرانی کرنے آتے ہیں، اپنی عیشیاں کرنے آتے ہیں، اپنی لوٹ مار کرنے آتے ہیں، اور ہمارے لیے نہیں آتے یہ۔ تو جو قوم ہے اس سے میری درخواست ہے کہ آپ سب اس الیکشن میں جو 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 17 جولائی کو، اس میں اپنا حصہ کس طرح ڈالنا ہے، آگ بجھانے والوں میں کس طرح ہونا ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے ان کے خلاف۔ جب ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ آگ بجھانے والوں میں ہوں گے، نہ کہ آگ لگانے والوں میں۔ تو یہ میری بات ذہن نشین کر لیں، 17 جولائی کا جو الیکشن ہے یہ سیمی فائنل ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ جیت گئے تو پاکستان کی ڈائریکشن انشاءاللہ تعالی سیدھی اور صراط مستقیم پر جائے گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بس آپ نے نکلنا ہے، جا کے ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے، تمام لوگ 100% رزلٹ دیں اور اپنا اپنا جا کر ووٹ ڈالیں، تاکہ ہم پاکستان جو بنایا تھا، ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان بنا تھا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھی، پھر پاکستان بنا تھا۔ اس کی صحیح سمت، حقیقی آزادی اس کی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ انگریز سے جو ہم آزاد ہوئے ہیں اور انگریز کے قانون میں آج تک دبے ہوئے ہیں، غلامانہ ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے نکلیں۔ اس سے نکلنے کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، نکل کے ووٹ ڈالنا پڑے گا، میری بات یاد رکھنا۔ اور یہ انشاءاللہ یہ جو 17 جولائی کو 20 ضمنی الیکشن ہے، یہ پاکستان کی سمیت کا تعین کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔
تمام دوستوں کو، پھر تمام پاکستانی کو، تمام اہل اسلام کو بڑی عید بہت بہت مبارک ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بڑی مہربانی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔